नाज़रीन, किसी ने मुझे कहा कि अतीक साहब, आजकल आपका कोई सियासी मौज़ू पर या मौज़ूआत पर कोई वीलॉग नहीं आ रहा। पाकिस्तान के हालात पर कोई आपका आर्टिकल नहीं आ रहा। तो मैंने उससे कहा कि भाई, मेरे पास वो लफ्ज़ अब ख़त्म हो गए जिससे मैं उस दर्जे की बेग़ैरती, मक्कारी, फ्रॉड और धोखाधड़ी को बयान कर सकूँ, जो पाकिस्तान में हो चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। मेरे पास अब लफ्ज़ नहीं है कि मैं उस बेग़ैरती को बता सकूँ जैसी हो रही है। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा था, जिस पर हमें बहुत आग लगी थी और हमने उसके खिलाफ एक तहरीक चलाई और आर्टिकल्स लिखे और बहुत कुछ किया। उस अमेरिकन सेनेटर ने ये कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो ज़रूरत पड़े तो अपनी माँ को भी बेच दें। धरती जिसमें हम पैदा होते हैं वो भी हमारी माँ ही होती है और उसको हमने बेचा है। तो बेगैरती तो की है, सेनेटर ने गलत नहीं कहा था। आज पाकिस्तान के लोगों ने ये साबित किया कि हाँ, वो बेगैरत हैं। वो उन लोगों को सर पर बिठाते हैं जो पाकिस्तान को तोड़ते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करते हैं, जो उनके साथ फ्रॉड करते हैं, जो उनकी बहन-बेटियों को उठाते हैं, जेलों में डालते हैं, जो पैसे खा के अब उनके टैक्स पेयर्स के चले जाते हैं, मज़े लूटते हैं, याशियाँ करते हैं, बाहर बैठ के यूरोप में, और फिर बड़े शान से आते हैं। तो ये कौम जो है, उनको हार-फूल डाल के भंगड़े डालती है। उनकी दी हुई बिरयानी, कोरमा और बहुत सारे लवाज़मात, नकदी देती है। तो ये मज़े लेते हैं उस हराम के पैसे का। कौन परवाह करता है कहाँ से पैसा आ रहा है? क्योंकि जब बेगैरती एक दफ़ा आ जाती है, तो उसकी कोई हद नहीं होती। सारी हदें तोड़ के आपको नज़र आ रही हैं। जो हमारी अदलिया ने किया है, जो हमारी फ़ौज ने किया है, जो पुलिस कर रही है, जो एजेंसियाँ कर रही हैं और तमाम इदारे कर रहे हैं, उसकी अगर बेगैरती कहा जाए, धोखाधड़ी कहा जाए, नाइंसाफ़ी कहा जाए, ज़ुल्म कहा जाए, तो ये लफ्ज़ इसलिए नहीं बने थे। ये इससे कहीं दूर की बात है जिसके कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो हम क्या बयान करें? दिल दुखता है, सिर्फ़ दिल दुखता है हमारा। और मेरा दिल तो इसलिए दुखता है, और शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो दुखता रहेगा, कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों के आज़ाद रियासत बनाई, मुसलमानों की आज़ादी के लिए, अदल और इंसाफ के लिए, और हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, माँ-बाप ने अपने घर-बार छोड़ के लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान में आकर कि इसको इस्लाम का किला बनाएँगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस मुल्क को जिन्होंने इस मुल्क को हमें दिया है, वो इस पाकिस्तान को बनाते ही उसके मेहमानों को मार देंगे। और यहाँ पर वही वडेरों का, डाकुओं का, झूठों का, फ्रॉडियों का, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों का, उनके घोड़े नहलाने वालों का, उनकी मालिशें करने वालों का राज रहेगा जो कायम है। हमने बहुत गलती की, मुझ समेत मेरी नस्ल के लोग माफ़ी माँगते हैं कि हम इनको सर पे बिठाते रहे और हम पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगाते रहे। हमने अपने साथ भी धोखा किया और दुनिया के साथ भी धोखा किया। अब असलियत आ भी जाए तो बेगैरती है, क्या फ़र्क पड़ता है? आज हम पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान जाने को ना दिल करता है। सच्ची बात मैं कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ना पाकिस्तान के बारे में बात करने को दिल करता है। लेकिन अफ़सोस, खौफ़ इसलिए रहता है कि हमारे भाई-बहन वहाँ हैं। क्या हाल होगा उनका जब ये सोचते हैं, तो लरज़ जाते हैं, जो होने वाला है।
لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میجورٹی تو خوش ہے، وہ تو بےغیرت ہے، وہ تو اپنی تاریخ دہرا رہی ہے۔ اس خطے میں بغیرتی کی مثالیں صدیوں سے جاری ہیں، جو باہر کے لوگوں کو سر پہ بٹھا کے بھنگڑے ڈالے گئے، وہ ہو رہا ہے۔ خوش ہیں لوگ، خوش ہیں لوگ۔ ایک قیدی کو نکال کے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے باہر بھیج کے، اور جب واپس آنے کی اس نے کہا، تو ان عدالتوں نے، ان بغیرتوں نے، جیسے میں نے کہا کہ مجھے بغیرت نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں لفظ کیا لاؤں میں اس سے زیادہ کہنے کے لیے، تو مجھ سے کوئی اس سے ایکسٹریم ورڈ نہیں ملتا، میں وہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ آپ دیکھیں یہ دنیا میں کیا مذاق بنایا ان لوگوں نے۔ آپ کچھ بھی کرتے اپنے ملک کے اندر، پوری دنیا میں رسوائی کی ہے کہ یہ عدالتیں ہیں، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ حرام خور، یہ کیا اصلی باپ کی پیدائش ہے؟ یہ حرام کی پیدائش ہے۔ یہ جو حرام کھاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ قیدیوں کو جیل سے نکال کے باہر بھیج کے 4 سال عیاشی کر کے واپس لا کے ریڈ کارپیٹ ان کو دیا جا رہا ہے۔ ان ریاستی اداروں کے کو تحفظ دیا جا رہا ہے، ان ریاستی اداروں کی طرف سے جنہوں نے اس کو چھوڑا۔ آج وہ انقلاب لے کے آئیں گے، لوگ دھمال ڈال رہے ہیں، لوگ بریانی کھا رہے ہیں، نقدی پیسے مل رہے ہیں 5,000-5,000، 1 ارب روپیہ ایک جلسے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ پیسے انہی بغیرتوں کے ہیں جنہوں نے ان کو سڑکوں پہ بٹھایا ہے، اور حرام کا پیسہ ہے۔ 5 ارب بھی لگا دیں تو پیسہ تو بہت کما لیا ہے، پاکستان کو خرید سکتے ہیں اور خرید لیا ہے۔ تو اب یہ پاکستان نہیں رہا میرے بھائی۔ جو پاکستانی ہے سن لو، محب وطن پاکستانیوں، اس کا نام اب فوجستان رکھو، بغیرستان رکھو۔ میں کہوں گا جو میرے دل میں وہ بات کہوں گا، میں منافق نہیں ہوں، اور میرا دل یہی کہہ رہا ہے۔ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، میں نے پاکستان کے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیے ہیں، میں نیوز نہیں دیکھتا پاکستان کی۔ کچھ 2-4 اینکر بیچارے جو کچھ بتاتے ہیں ان سے میں اپڈیٹ لیتا ہوں۔ جتنے نامور پروفیشنلز محب وطن رائٹر اور جرنلسٹ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان سے بھاگ جائیں۔ کیا اس لیے ہمارے ماں باپ قربانی دے کے اس ملک میں آئے تھے کہ ان کی اولادیں اس ملک سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں؟ یہ ہمیں سزا ہے اجتماعی طور پر۔ ان سے پوچھیں فلسطین کی ماؤں بہنوں بچوں سے، جو آج اسرائیل کی فوجیوں کے ہاتھوں روزانہ ماری جا رہی ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کو پتا ہے کہ ان کو ایک دن مرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، لیکن اپنے ملک پہ، اپنی زمین پہ ہم سودا نہیں کریں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ان فلسطین کی ماؤں بہنوں اولادوں کو جو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، اور میں لعنت بھیجتا ہوں ان بغیرتوں کو جو پاکستان میں اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں لوگ نواز شریف کے جلسے میں پہنچ گئے اور ان بغیرتوں کو فلسطین یاد نہیں آیا۔ کیا میں کہوں، میں اس کو غیر مہذب زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ دل تو چاہتا ہے میرا، مجھے گالی دینا بھی آتی ہے۔ انہوں نے ایک لفظ فلسطین کی ماؤں بہنوں کے لیے بات نہیں کی۔ کیا بغیرتی دیکھو آپ! تو بھائی ہم کیا بات کریں؟ میں نے اب پاکستان کی نیوز دیکھنا چھوڑ دیا ہے، پاکستان پہ بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ آج کچھ لوگوں کو ایک پروگرام میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ تو بات کریں۔ کیا بات کروں میں؟ یہ باتیں میں نے تو پاکستان کے بارے میں اب بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پاکستان تو ہے نہیں۔ جس پاکستان کو میں چھوڑ کے آیا تھا وہ نہیں ہے۔ مجھے افسوس اور فکر اس بات پر ہے کہ میرے بہن بھائی اور ہمارے اور لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کا کیا حشر کریں گے یہ لوگ۔ میں جب سوچتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ بغیرت تو جو کریں گے وہ کریں گے۔ ہمیں اس ملک کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ کی کیا حد ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کی عدالتوں کو دیکھ لیں آپ۔ 20 منٹ میں ایک مجرم کو، قیدی کو واپس لا کے اس کو ضمانت دے کے اس کا جلسہ کرا کے خوش ہو رہے ہیں۔ بغیر تو اللہ دیکھ رہا ہے۔
آج دنیا میں ایک مثال ہے، ایک طرف فلسطین کی مائیں بہنیں بچے ہیں جو آزادی کے لڑ رہی ہیں، اور ایک طرف بغیرت لوگ ہیں جو بغیرتوں کو سلوٹ کر رہے ہیں، سلامی دے رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، پیسے لوٹ رہے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ حرام کے پیسے آئیں تو کیا ہے، سب اس میں شامل ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ میرے اور آپ کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائی بہنوں کو جو پاکستان میں ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔